خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی مل گئے، ان کی ملاقات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ کچھ گفتگو کرنے لگے تو قریب ہی مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے صحابی سے گفتگو شروع فرما دی۔ جب اس گھر والی کافرہ عورت کے کانوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گئی تو اس نے بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کے کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کر لیا کہ میرے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ پہنچے، کیونکہ وہ بہت کچھ انہوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ جو ان کے سامنے جاتا ہے ان کی گفتگو سنتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، وہ توبہ نعوذ باللہ جادو کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے ان کے خیالات تھے۔ تو اس نے جب کھڑکیاں بند کیں، دروازے بند کیے کہ مجھ تک آواز نہ پہنچے، اتنے میں فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کافرہ عورت نے بغض کی وجہ سے اپنے مکان کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیے ہیں کہ آپ کی آواز اس تک نہ پہنچے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ کا مبارک جسم، برکتوں والا جسم، رحمتوں والا نورانی جسم اس کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ لگ گیا ہے۔ اب اللہ کی رحمت کو گوارا نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس، نورانی جسم، برکت والا جسم اس کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ لگ جائے اور یہ گھر والی جہنم کی آگ میں جلے، تو اللہ نے اس کے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ عورت دروازہ کھول کے باہر آتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی مانگتی ہے، توبہ کرتی ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔ تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ کہ آپ کے وجود بصعود کی برکت سے اس کافرہ عورت کو اسلام کی دولت مل جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم مل جاتا ہے، اور اللہ رب العزت رحمت فرما دیتا ہے کہ محبوب آپ کا جسم لگ جائے اور یہ گھر والی آگ میں جلے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ تو اب ذرا سوچئے، جس بی بی آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے بطن اطہر کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز رہیں، اس بی بی کا، اس والدہ ماجدہ کا، اس امی جان کا مقام کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی۔ تو پھر بھی کچھ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے عقائد و نظریات کس قسم کے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تو اگر کچھ دیر کے لیے خوشبو کسی شیشی میں رہ جائے تو خوشبو آگے بھی چلی جائے، پھر بھی وہ شیشی، وہ بوتل خوشبو دیتی ہی رہتی ہے، وہ خوشبوؤں سے مہکتی ہی رہتی ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کا نور مبارک چلا، بی بی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب عبداللہ تک، وہ جہاں جہاں سے گزرا وہ لوگوں کو مہکاتا ہی گیا، انوار و تجلیات بکھیرتا گیا،
وہاں نور کی بارشیں ہوتی رہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرب میں آیا اور جس نے محبت سے دیکھا اور جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی نظر فرما دی، بیڑا ہی پار ہو گیا۔ اور اسی طرح میدان معاشر میں ہوگا، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، پڑ گئی جس پہ محشر میں وہ بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے حصہ عطا فرمائے۔ کبھی وہ محبوب درود و سلام کی برکت سے ہی نگاہ کرم فرما دیں اور اس گناہوں کی آلودگی کو دور فرما کے سینے کو مدینہ بنا دے، اور پھر بندہ اسی عشق و محبت میں زندگی گزارتا رہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔